دوستو، ہر عورت کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ اس کا خامند اس کا تابع دار ہو، اور ایسا کرنے کی کوشش میں عورت اکثر یا تو خامند سے اپنی عزت کھو دیتی ہے اور یا تو بعض اوقات وہ اپنے خامند کو ہی کھو دیتی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑے کی وجہ سے علیحدگی کا شکار ہو جاتی ہے۔ آج ہم آپ کو ایک ایسی عورت کی کہانی سنانے جا رہے ہیں کہ جو اپنے خامند کو اپنے تابع کرنا چاہتی ہیں۔ ایک پیر صاحب کے پاس ایک عورت گئی اور پیر صاحب سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا تعویذ دیں جس کی وجہ سے میرا خامند میرے ایسے تابع ہو جائیں کہ جو بات کہوں وہ بات مانے۔ پیر صاحب بھی کافی دانشور انسان تھے۔ اس نے عورت کی بات کافی غور سے سنی اور پھر پیر صاحب نے کہا کہ اس کے لیے تو ایک عمل کرنا ہوگا، اور وہ بھی شیر کی گردن کے بال لے کر آنے ہوں گے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے شیر کی گردن کے بال بھی آپ کو خود لانا ہوں گے، تب ہی یہ عمل ہوگا، ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ عورت بہت مایوس ہو گئی اور مایوس ہو کر واپس آ گئی اور اپنی سہیلیوں کو بتایا۔ ایک سہیلی نے کہہ دیا کہ کام تو مشکل ہے مگر ناممکن نہیں۔ تم ایسا کرو کہ روزانہ 5 کلو گوشت لے کر جنگل جایا کرو اور جہاں شیر آتا ہے وہاں ڈال کر چھپ جاؤ۔ کچھ عرصہ بعد شیر کے سامنے جا کر ڈالو، وہ گوشت کا عادی ہو جائے گا۔ تم اس کے قریب جا کر گوشت ڈالنا شروع کر دینا اور اس کی گردن پر پیار سے ہاتھ پھیرنا شروع کر دینا، اور جب شیر تم سے مانوس ہو جائے تو گردن سے بال اکھیڑ لینا۔ اس عورت کو بات بہت پسند آئی۔ دوسرے دن ہی اس نے گوشت لیا اور جنگل چلی گئی اور گوشت ڈال کے چھپ گئی۔ شیر آیا، گوشت کھایا اور چلا گیا۔ اس عورت نے 1 ماہ تک ایسا کیا۔ 1 ماہ بعد اس نے شیر کے سامنے جا کر گوشت ڈالنا شروع کر دیا تاکہ شیر کو پتہ چل سکے کہ اس کی خدمت کون کرتا ہے۔ کچھ عرصہ بعد شیر بھی عورت سے مانوس ہو گیا تھا۔ عورت نے شیر کی گردن پر آہستہ آہستہ پیار سے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا۔ ایک دن عورت نے موقع دیکھ کر شیر کی گردن سے بال اکھیڑا اور خوشی خوشی پیر صاحب کے پاس پہنچ گئی اور بال پیر صاحب کو دیا اور کہا کہ میں شیر کی گردن سے بال اکھیڑ کر لے آئی ہوں، اب آپ عمل شروع کریں۔ پیر صاحب نے پوچھا کیسے لائی ہو؟ تو عورت نے پوری تفصیل بتا دی۔ پیر صاحب مسکرائے اور کہا کہ کیا تمہارا شوہر اس جنگلی درندے سے بھی زیادہ خطرناک ہے جو کہ خونخوار ہوتا ہے، جس کی تم نے چند دن خدمت کی اور وہ تم سے اتنا مانوس ہو گیا کہ تم نے اس کی گردن سے بال اکھیڑ لیا اور اس نے تمہیں کچھ بھی نہیں کہا؟ تمہارے شوہر کے ساتھ بھی پیٹ لگا ہوا ہے، تم اس کی خدمت کرو۔ جب جنگلی درندہ خدمت سے اتنا مانوس ہو سکتا ہے تو ایک باشعور انسان بھی آپ کے تابع ہو سکتا ہے۔ اس قصے کا مطلب یہ ہے کہ خامند تو بیوی کے ہر وقت تابع دار ہو سکتا ہے، لیکن بیوی کو اپنا طریقہ تھوڑا سا بدلنا ہوگا۔ جو بات سے نہیں تو خدمت سے مل سکتی ہے، تو اس کے لیے کڑوی زبان استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ بیوی اپنے خامند کی اگر تھوڑی سی تابع داری کرے تو خامند تابع داری تو کیا بلکہ جان تک دینے کے لیے تیار ہو جائے۔ خواتین اپنا لہجہ درست کر لیں تو خامند ان کے ضرور تابع دار ہو جائے گا۔